السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا بے پناہ کرم و احسان، فضل و انعام، اور اس کے پیارے حبیب انبیاء کے خطیب سید المرسلین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بابرکت مجلس میں نوری محفل میں شب پیر کی پہلی ساعت میں یہ حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ مولائے کریم اپنے کرم سے ہم سب کی اس مجلس کو، اس آمد کو، اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ مولائے کریم بطفیل رحمت للعالمین تمام گناہوں سے ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے توبے کو قبول فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے، ایمان کی لذت عطا فرمائے، بے حیائی سے، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرمائے، اعمال صالحہ خالصہ کی توفیق عطا فرمائے، سارے عالم میں اسلام کا بول بالا اور مسلمین کو قوت و نصرت عطا فرمائے، ہم تمام کا ایمان پر حسن خاتمہ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم اور آپ مسجد میں ہیں، معمول کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ہم نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ بے کسوں کے نصیب تم ہو، بے بسوں کے کفیل تم ہو، بے کسوں کے نصیب تم ہو یا رسول اللہ، بے بسوں کے کفیل تم ہو، بشیر تم ہو نذیر تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو۔ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے نہ یہ کائنات ہوتی، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے نہ یہ کائنات ہوتی، نہ ازل کا ذکر ہوتا نہ ابد کی بات ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کائنات ہمارے نبی کے صدقے میں سجایا ہے، اور قیامت کا دن ہمارے نبی کی عظمت کا پہچان کروائے گا۔ کہنے والے عاشق نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، یاد دلائیں مجھے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں، حساب کتاب میں اتنا ٹائم کہاں لگے۔ اب دنیا میں بھی کئی مہینوں سالوں کا حساب منٹ سیکنڈ میں ہو رہا ہے، اور پھر ہمارا تو ہر وقت لکھا ہی جا رہا ہے، روز ٹوٹل ہوتا ہے۔
عصر کے وقت بھی ایک فائل پہنچتی ہے، صبح بھی ایک فائل پہنچتی ہے، پھر ہفتے میں بھی پہنچتی ہے، شب برات کو بھی پہنچتی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جتنے اگلے پچھلے امامت کر گئے ہیں ان تمام کے مقتدی نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا سرور عالم نور مجسم ہادی اعظم رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، وہیں قرآن کریم میں آپ کو شاہد بشیر نذیر بھی فرمایا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرماتا ہے، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ، بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر عذاب الہی سے قہر خداوندی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہمارے حضور کے 3 اوصاف اس میں ہیں، شاہد، گواہ۔ امام اہل سنت اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا تو وہ یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال، اعمال، افعال، اقوال سب کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اعمال جو کام کرتے ہیں، افعال جو حرکتیں ہم سے ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے احوال جو ہماری حالتیں بدلتی ہیں۔ کبھی کچھ ہم قصد و ارادے سے کوئی کام کرتے ہیں اور کبھی بغیر قصد و ارادے کے بھی ہم سے کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں اور پھر شاہد ہیں، روز قیامت گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر آپ مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے، جنہوں نے اللہ کے رسول کا کہا مانا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا کہا مانا، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، انہیں بامرادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، انہیں عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ پھر اب آگے اس اعلان کے بعد بندوں کو حکم دیا جاتا ہے، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے بندو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نہ فرمایا ایمان لاؤ، پہلے بتا دیا یہ وہ نبی ہیں جو شاہد ہیں، جو مبشر ہیں، جو نذیر ہیں، گواہ بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، تعظیم، توقیر، تکریم کرو، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ ترتیب دیکھیں اللہ کے کلام میں، پہلے اپنے پیارے نبی کا تعارف دیا جا رہا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو شاہد ہے، وہ تمہارے حالات، اعمال، افعال سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر وہ
ताअत इलाही पर खुशखबरी सुनाते हैं। जब नाफरमानी करोगे तो अजाब इलाही से डराते हैं। तुम उन पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। और उसके बाद दरमियान में आया है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरू, और उस नबी की ताज़ीम करो और तौक़ीर करो। थोड़े लोग यहाँ पर बयान करते हैं, दूसरे ट्रैक पर जाते हैं और क्या कहते हैं, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, और उसकी ताज़ीम करो और उसकी तौक़ीर करो। इसमें अल्लाह की ताज़ीम मुराद है, अल्लाह की अज़मत मुराद है। मेरे दोस्तों, कुरान की ताज़ीम करते हैं तो वो किसकी ताज़ीम है? ठहर कर बता लो। और बहुत सारी बुकें होती हैं, उसको चूमते नहीं हैं, उसको सर पर नहीं रखते हैं। कलामुल्लाह जिस किताब के अंदर आयाते कुरानी लिख दी जावे, उसे ही तो अजमत की निगाह से देखते हैं, उसे ही सीने से लगाते हैं, उसे ही चूमते हैं, उसे ही सर पे रखते हैं। इसलिए नहीं कि उसका जो पेपर है वो ऑयल पेपर है, नहीं, इसलिए कि उसमें अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह का कलाम है तो उसको चूमना, अदब बजा लाना किसकी ताज़ीम है? अल्लाह की ताज़ीम। अगर कोई यूं भी आसानी से न समझे तो कुरान खोल के बताना। हाजी साहिबान बताएंगे क्या, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह के शआइर, सफ़ा मरवा शआइरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की निशानियाँ। दो पहाड़ हैं वो, फ़कत बात इतनी है वहाँ पर 7 मरतबा बार बार कदम लगे हैं हजरत हाजिरा के। तो वो क्या हो गया? शाइरुल्लाह। क्या हो गया? जरा अच्छे से बोलिए। अल्लाह की निशानी, अजमत की निशानी। हजरत हाजिरा नबी नहीं, नबी नहीं, हाँ नेक बंदिए खुदा, अल्लाह के नबी के हरम में रहने वाली खातून। समझे कि नहीं? हाँ, अल्लाह के नबी के हरम में उनके कदम कितनी बार पड़े? 7 चक्कर लगाई थी। तो क्या हो गया? वो शाइरुल्लाह। अब सारे हाजी मोतमिर वो उनकी सुन्नत अदा करना। वहाँ से थोड़ी सी एक और जो है हमें बात समझ में आती है, जहाँ 7 बार हजरत हाजिरा फिरी तो वो शाइरुल्लाह, ना मालूम कितने 100 बार, कितने 1000 बार आक़ाए करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहराब से, अपने मिंबर से, अपने काशाने में तशरीफ ले गए। कितनी बार तशरीफ ले गए? अनगिनत, कोई टोटल नहीं है, मीज़ान नहीं है। हर नमाज के लिए तशरीफ लाते, फिर आप तशरीफ ले जाते। तो इसी मुनासिबत से सफ़ा और मरवा शाइरुल्लाह, और फिर मिंबरे रसूल से ले करके कहाँ तक? हुजरे आयशा। समझे कि नहीं? हाँ, आराम गाहे मुस्तफ़ा, वहां तक का जो हिस्सा है वो क्या है? रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। बार बार अपने दोस्तों को समझाता हूँ और बताता हूँ, सरकार ने ये ना फरमाया मेहराब से, मिंबर से मेन गेट के दरमियान का जो रास्ता है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, नहीं, बल्कि फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। वो हिस्सा जो मेरे मिंबर के दरमियान है और मेरे घर के दरमियान। किसके दरमियान? अल्लाह के नबी के घर के दरमियान जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना, जन्नत का हिस्सा है। क्यों? इसलिए कि जिस कदर कसरत के साथ कदमे नाज़े मुस्तफ़ा को ज़मीन ने बोसा वहाँ दिया है, दूसरे हिस्से को ये शरफ न मिला। इसीलिए वो हिस्सा क्या है? रियाजुल जन्ना। अभी जो है सफ़ा मरवा में जाने के लिए
ٹکٹ نہیں ہے، کوپن نہیں ہے، مگر اب ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ٹوکن آ گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پرمٹ لینا پڑتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر، اس کی عظمت اللہ کی تعظیم، اور کلام اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم، تو پھر ٹھہر کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، ادب، کیا یہ بارگاہ الہی میں تعظیم نہیں ہے؟ بلا شبہ نبی کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، بلا شبہ۔ اور پھر یہاں پر تعظیم کی بات آئی ہے تو بتا دوں، دنیا میں کسی بادشاہ، حکمراں، سلطان، اس کے ادب اور اس کی تعظیم کے طریقے وہ بتاتا ہے، وہ لکھاتا ہے، لوگوں کو سکھلایا جاتا ہے، وہ خود ہی جب تک وہ رہتا ہے وہ ادب، وہ طریقہ، وہ قانون رہتا ہے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ وہ شب اسرا کے دولہا اور پھر طیبہ کے چاند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کی تعظیم، تکریم، ادب کا سلیقہ، طریقہ بتایا، کیسے نبی کی تعظیم کرنا، احادیث کی روشنی میں نہیں، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہاں، اسی لیے صحابہ کرام یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، جب بھی پکارتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں پوری بخاری مسلم صحاح ستہ میں جا کے دیکھو، جب بھی صحابہ کرام ندا کرتے تو یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پیارا جملہ کہتے فدیتک بِأَبِي وَأُمِّی، میں آپ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ فدا ہوں، یہاں تک کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا میرے نبی کو کس طریقے سے پکارنا، پکارنے کا انداز بھی اللہ تعالی نے بتایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کریں، ان کی تکریم کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے مقدم آگے نہ چلو، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلو، ادب بجا لاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، کس قدر ادب اور کیسی تعظیم۔ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کا کام کاج نہیں کر رہے ہیں، دکان پہ نہیں ہیں، نماز میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو آواز دی، غالباً ابو سعید معلی، نام میں تھوڑا مجھے شبہ ہو رہا ہے، نماز میں تھے، وہ آواز دی، جب سرکار کی آواز سنی، اپنی نماز مکمل کی، اور نماز کی تکمیل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا تاخیر کیوں ہوئی، لیٹ کیوں ہوا آنے میں؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ کس میں تھا؟ نماز میں۔ سرکار کا ادب، سرکار کی تعظیم، سرکار کی تکریم، جس کو سنا آپ نے اور انسنی کر دیا گویا اس کی تعظیم نہیں ہے، سننے کے بعد لبیک کہنا یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، یہ تکریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی، کیوں لیٹ کرے؟ صحابی رسول نے کہا نماز میں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہ پڑھی
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो क्या करो, तुम फौरन जवाब दो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं। नमाज तोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आयत करीमा तिलावत फरमाते हैं, क्या तुमने ये आयत ना पढ़ी कि जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं, रसूल बुलाएं अल्लाह बुलाए, रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना। कुरान करीम में देखो, इस्तजीबू लिल्लाह वलिर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कब बुलाए, किस तरह बुलाए, हमें पता कैसा चले। रसूल का बुलाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का बुलाना है। बारगाहे रसूल का अदब अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है। और कुरान करीम की आयत में है, इदा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। सहाबाए किराम काश आने नबुव्वत के करीब होते, कभी ज़रूरत की कोई चीज़ घर से लेनी होती, तलब करनी होती, तो उम्महातुल मुमिनीन रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन से कैसे तलब करना, झट दो अम्मा, नहीं, कुरान कहता है फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तुम कोई चीज़ अगर पूछो तो पर्दे की आड़ से पूछना। अदब तमीज, घर का अदब, चलने का अदब, पुकारने का अदब, हाजिर होने का अदब। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कुरान करीम में है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, वो लोग जो कि आपके हुजरों के बाहर से आवाज़ देते हैं, अक्सर जो है वो अक्ल नहीं रखते हैं, शऊर नहीं रखते हैं। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हत्ता तखरुज इलैहिम, अगर वो ठहरे रहते, यहाँ तक के सरकार खुद बाहर तशरीफ लाते। जब तुम नबी की बारगाह में आओ, आपके हुजरे पे काशाने पे आओ, कोंडी मारने की जरूरत नहीं। क्या अदब दे रहा अल्लाह ताला। नबी, मेरे नबी को तुम खटखटाओगे, उनकी कोंडी बजाओगे, वेट करो, इंतजार करो। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, आए और पीटने लगे दरवाजे को, नहीं। अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है कि मेरे नबी के घर के अंदर इस तरीके से बेअदबी हो, नहीं, इंतजार करो। इतना ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, वो लोग जो कि निदा देते हैं हुजरों के बाहर से, अक्सर अकल नहीं। इतना ही होता तो बात अलग, नहीं। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो लोग ठहरे रहते, इंतजार करते, यहाँ तक के प्यारे नबी आप बाहर तशरीफ लाते, लकान खैरन लहुम, जरूर उनके लिए बहुत उम्दा बात होती। बारगाहे रसूल का अदब, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। कुरान करीम क्या, तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करना, आवाज़ बुलंद न करना, आगे न चलना, उनके दरवाजे की कोंडी न बजाना, इंतज़ार करना, कुछ पूछना तो बाहर से पूछना, नमाज में भी रहो, अगर नबी पुकारे तो फौरन लब्बैक कहना। क्या नबी की शान है। अब ये सब आयतें पढ़ने के बाद अब भी कोई कहे वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरू, और नबी की ताज़ीम और तौक़ीर यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर मुराद है। बेशक नबी की ताज़ीम तौक़ीर अल्लाह ताला ही की ताज़ीम है। नबी का बुलाना, रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। आज लोग ग्रामर की भी बात करते, कायदे की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पहले ग्रामर कायदा नहीं है, पहले अल्लाह का कलाम है। बड़ी लंबी दलील देने की किसी को ज़रूरत नहीं। ग्रामर, कायदे, उसूल ये बाद में बनते हैं, पहले ज़बान बोली जाती है। अल्लाह ने कुरान हमारे नबी पर नाजिल फरमाया,
وہ خالق کا کلام ہے، اور یہ گرامر قاعدے قانون کی بات حضرت علی کے اشارے سے ہے۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات نہیں آئی، حضرت فاروق اعظم میں اس کے اوپر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، حضرت عثمان ذو النورین کے پیریڈ میں کوئی اس طرف کلام ہی نہیں کرے، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے دیکھا کہ عرب کے علاوہ عجم کے لوگ کثرت سے آنے لگے، عربی بھی بولنے لگے اور اپنی زبان بھی بولنے لگے، مکسنگ ہونے لگی، عربی زبان کو توڑ مڑوڑ کر بولنے لگے، تو حضرت مولائے کائنات نے ہنٹس دیے، کن کو دیے؟ ابو الاسود دوئلی ان کا نام ہے، ان کو بتایا کہ تم نحو کی ابتدا کرو، کلمے ہیں، فعل ہیں، اسم ہیں، حرف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ، اس قاعدے سے یہ ہونا، قاعدہ یہ انسان کا اور مخلوق کا بنایا ہوا، اور کلام یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ کلام اللہ تمہارے قاعدے قانون کا حاجت مند نہیں ہے، قاعدے قانون کے اعتبار سے مسجد نہیں، مسجد بولنا چاہیے، سب کو جا کو پوچھ لو کیا بولنا چاہیے؟ مسجد، ہاں مسجد، جیسے بولتے ہیں مقتل قتل ہونے کی جگہ، جیسے بولتے ہیں مطبخ پکانے کی جگہ، جیسے بولتے ہیں مکتب کتاب رکھنے کی جگہ گرامر کے حساب سے، لیکن قرآن میں سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد نہیں مسجد کہا گیا۔ کون بھی اس کے اوپر آواز نہیں کر رہا، کون بھی آواز نہیں کر رہا۔ گرامر قانون قاعدہ یہ ہے کہ اسے کیا بولنا چاہیے؟ مسجد، مگر نہیں، رب نے اپنے کلام میں نازل کیا اور پیارے نبی نے مسجد بولا۔ گرامر قاعدہ قانون یہی ہے، جیسے مکتب بولتے ہیں، مشہد بولتے ہیں، مطبخ بولتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہنا؟ مسجد کہنا چاہیے، مگر قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے تو مسجد آیا ہے۔ کہاں ہے تمہارا قاعدہ؟ کہاں ہے تمہارا اصول اور قانون؟ تو وہاں پہ کیا کہتے معلوم؟ یہ خلاف قیاس ہے کہتے، تمہارا قیاس وہاں فٹ نہیں ہوا، قاعدہ فٹ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں یہ اللہ نے کلام نازل فرمایا ہے، اللہ کا کلام، اور جس طرح ہمارا رب عیب و نقص سے، بولو ذرا اچھے سے، اسی طرح 100 بار نہیں مرے دم تک کہیں گے ہمارے رب کا کلام بھی عیب و نقص سے پاک۔ اگر کلام میں عیب و نقص ہے تو متکلم کے اندر بھی کمی آ گئی، بولنے والے میں بھی کمی آ گئی، اس کلام کرنے والے میں بھی کمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر اور سچی بات کون ہو سکتی؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا بدوں کی صحبت و سنگت سے بچو، بدوں کی کتاباں پڑھنے سے بچو، بدوں کے، اب کتاباں تو نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں ہے، وہ دوسری ملی ہے کتابیں، کیا بولتے اس کو؟ ٹوٹو بولتے، کیا بولتے، جو بھی بولتے ہوں گے آپ لوگ، وہاں پر اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، سمجھے کہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عام علماء کو بھی غیروں کی کتابیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو ماہر ہو اور اس کے اندر جو کچھ جو ہے کمی اور تبدیلی کی جا رہی ہے اس کی شناخت کر سکتا ہو تو اس کو بطور دلیل استشہاد وہ مطالعہ کرے گا، ورنہ عام لوگوں کو غیروں کی کتابیں پڑھنے سے روکا گیا۔ لہٰذا کسی کی تقریر سنتے ہیں، کسی کا بیان سنتے ہیں، ارے یہ بہت جوشیلی تقریر کرتے ہیں، بہت عمدہ بات بولتے ہیں، نکتے کی بات بولتے ہیں، معاف کرنا ایسا نہیں، دکان پر جانے سے پہلے دکاندار کو دیکھ لیتے، یہ دکان والا کیسا ہے، دکان کیسی ہے۔ میں تو ہمارے بچوں کو بولتا ہوں اگر ہم گوشت خریدنے جاتے ہیں تو گوشت دینے والے کو بھی دیکھتے، گوشت کو بھی دیکھتے۔ دینے والا کون ہے؟
دینے والا بھی ٹھیک نہیں رہا تو ہم نہیں جاتے، نہیں بھائی یہ نہیں ہے، دوسرا اس کا بچہ ہے، نہ کھولے، بعد میں آگے لے. کیا نظام بھائی؟ ہاں، معمولی سی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کون دے رہا ہے؟ لہٰذا دین کو خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر لو. کیا علماء اہل سنت تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقین جانو، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام سچا ہے. پہلے ہی پنے پہ لا ریب فی کہہ دیا گیا. کیا کہہ دیا گیا؟ لا ریب فی کہہ دیا گیا. بہت گرامر والے ہیں، قاعدے قانون والے ہیں، وہ 30واں پارہ بعد میں جائیں گے، لنصفعا بالناصیہ میں. پہلے الف لام میم میں کیا گرامر ہے، کیا قاعدہ ہے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، پہلے وہ سمجھا کو چھوڑو، بولنا پہلے وہی تو سمجھاؤ. مگر ایمان ہے، رب کا کلام ہے، اللہ نے جو بھیجا نبی نے اسے لیا، اور اللہ کے نبی اس کا معنی مطلب سمجھتے ہیں. حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے سنا، ٹھیک ہے جبرائیل آگے پڑھو، آگے پڑھو. اور مفسرین جتنے بھی ہیں سب لکھ دیے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ. نحن آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، رب کا کلام ہے. کیا ہے؟ رب کا کلام ہے. یاد رکھیں، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، الف لام میم کس قاعدے سے ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کس قاعدے سے ہے؟ قاعدے کی بات کریں نہیں. یاد رکھو، پہلے کلام ہے، بعد میں اس کلام کو اجمیوں کے لیے ٹھیک پڑھنے کے لیے کچھ قاعدے بنائے جاتے ہیں. پھر جہاں قاعدہ فٹ نہیں ہوتا ہے تو وہاں کیا کہہ دیتے ہیں؟ بولو ایک لفظ بولا، خلاف قیاس، یعنی خلاف قاعدہ، خلاف قانون. جیسے میں نے مثال دیا، قانون کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ مسجد، سمجھے کہ نہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. جیسے کتاب رکھنے کی جگہ، پڑھنے کی جگہ کو مکتب، پکانے کی جگہ کو مطبخ، کیا کہتے ہیں؟ قتل کرنے کی جگہ کو مقتل، ذبح کرنے کی جگہ کو مذبح کہتے ہیں. سب معلوم ہے آپ کو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی مسجد، مگر اللہ نے کلام میں نازل فرمایا انما یعمر مساجد اللہ لمسجد اسس علی التقوی مسجد الحرام. سمجھے کہ نہیں؟ اب سارے لوگ اسے مسجد ہی بولیں گے. اگر تم کو گرامر کا شوق ہے تو آج سے مسجد تلاوت کرنا شروع کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ بچائے. قرآن برحق ہے. صبح قیامت تک قرآن کے بارے میں کھوٹ کر لیتے رہیں گے، آئیں گے، یہ کچھ نہیں ختم ہوئے نہیں، ابھی آتے رہیں، اور نبی کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہی رہیں گے، مگر وہ بدنصیب ہوں گے، وہ ایمان سے دور ہوں گے. ہمارا کام اتنا ہے، یؤمنون بالغیب. ایمان کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. التصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو یقین کر لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے. رب کے پاس سے جو لائے اسے یقین کر لینا، سمجھ میں آئے نہ آئے. شب اسرا، صبح اسرا کیا ہوا؟ اہل مکہ نے کہا یہاں سے ملک شام، بیت المقدس، وہاں سے ساتواں آسمان، جنت، تمام چیزوں کا مشاہدہ رات بھر میں کوئی کر کے آ جاوے، ہو سکتا کیا؟ کیسا ہوتا؟ اتنی لمبی مسافت. لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا گیا یہ کہنے والے، سیر کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہیں، سمجھے کہ نہیں ہیں، جن کو تم اپنا آقا کہتے ہو، جن کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہو، سمجھے کہ نہیں؟ کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو برحق ہے، سچ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان، آپ پر ایمان، قرآن پر ایمان ہے تو آپ پر ایمان ہے، آپ پر ایمان ہے تو قرآن پر ایمان رکھنا پڑے گا. قرآن میں اگر کوئی کھوٹ بتائے تو نبی پر ایمان نہیں ہے. نبی نے یہ قرآن دیا ہے، قرآن پر ایمان.
نبی پر ایمان، جب جا کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان مکمل ہوگا۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کریم کی کیا کرو؟ تعظیم کرو، توقیر کرو، ادب بجا لاؤ۔ ایمان کے بغیر، اچھی طرح یاد رکھ لو، تعظیم و توقیر کا دعویٰ یہ فقط ڈھونگ ہے، یہ فقط خیال ہے۔ ہمارے تہوار میں بھی کچھ لوگ آ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بہت ساری جو ہے شربتیں پلاتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، ہمارے اوپر اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو ہماری جانب سے جواب بھی دیتے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ کار آمد نہیں ہے۔ نبی کی تعظیم اسی وقت تعظیم ہے، اسی وقت ادب ہے جبکہ سرکار پر ایمان بھی لائے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھ لو، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر ہمارے تہوار میں شریک ہو جائے، ہمارے ساتھ شامل ہو جاوے، ہماری طرح عیدگاہ میں آ کر کے نماز میں ٹھہر جاوے، جلوس کے موقع پہ لوگوں کی شال پوشی گل پوشی کرے، لمبی دیگیں بنا دے بے، یاد رکھنا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر فقط یہ ایک رسم ہے، عشق نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے۔ اگر سچ مچ محبت ہے تو ایسی صورت میں نبی پر وہ ایمان لے کر آئے گا۔ اور پھر وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا کے بعد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ توجہ ہے؟ پہلے ایمان، ایمان کے بعد نبی کی تعظیم، ہاں نبی کی تعظیم، اور نبی کی تعظیم کے بعد حکم ملا کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی عبادت کرو۔ جس طرح بغیر ایمان کے نبی کی تعظیم کا دعویٰ کرنا یا کچھ ایکٹنگ کرنا یا کچھ کام کرنا وہ نبی کی سچ مچ تعظیم نہیں ہے، اسی طریقے سے تعظیم نبی کو چھوڑ کر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی کی شان میں کوئی توہین کرے، اس کے بعد سال بھر روزہ ہی رکھتا رہے، ہر وقت نماز قیام میں ہی رہے، ہر وقت تلاوت ہی کرتا رہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم، نبی کی عظمت، نبی کی توقیر سینے میں ضروری ہے۔ جب تک نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، ان کی تکریم، ان کا ادب نہیں ہوگا، یہ عبادت فقط اٹھنا بیٹھنا، بھوکا رہنا ہو کر کے رہ جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کر امت کے احوال، اعمال، اقوال جو بھی ہے ان تمام پر ہمارے حضور گواہ ہیں، اور خوشخبری سنانے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے۔ اللہ نے ان صفتوں کے ساتھ آپ کو بھیجا تاکہ بندگان خدا کیا کریں؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں اور نبی کی تعظیم و تکریم کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، ثنا، تسبیح بیان کرے۔ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مزدہ ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ صحابہ کرام کی تعظیم کی مثالیں مت پوچھئے، کتنے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جب آقا گفتگو کرتے اور آقا کی مجلس میں صحابہ ہوتے، اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھتے، ایسے خاموش بیٹھتے کہ پرندے ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائیں، اس طریقے سے بیٹھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً نبی کی تعظیم اللہ رب العالمین کی عظمت کو بجا لانا ہے،
تعظیم بجا لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بددینوں سے، بدعقیدوں سے اور جو ہے گستاخی کرنے والوں سے، بے ادبوں سے اللہ ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لائیں، نبی کی تعظیم و توقیر کریں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور عبادت بجا لائیں۔ مولا کریم ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کے صدقے میں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گھروں میں نور اور رحمت برسائے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے، پس مرگ ہماری قبروں کو بھی معطر اور نبی کے نور سے منور فرمائے۔ پروردگاری عالم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عبادت کی لذت عطا فرمائے اور دین اسلام پر، مذہب اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امید کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہوں۔ سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔